صاحب ایک سیکنڈ محسن راجہ صاحب، یہ اوپینین کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک جج کو بھیجتے ہیں کہ یہ شکایت آئی اس پہ اوپینین دے دیں، وہ اوپینین یہ دیتے ہیں کہ اس میں وزن ہے کہ نہیں، اس کو آگے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجا جائے یا نہیں جائے، یا ادھر ہی ڈسکارڈ کر دیا جائے؟ از دیٹ اٹ؟ جی ایسا ہی ہے. انہوں نے ایک رائے دینی ہے کہ جو کچھ الزامات لگائے گئے ہیں وہ ایسے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی مواد ایسا موجود ہے جس کی بنیاد پہ آگے بڑھا جائے یا نہ بڑھا جائے. یہ انہوں نے اپنی رائے دینی ہے. تو یہ رائے دینے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جو خط پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا تھا، کیا اس سے اتفاق کرتے تھے سردار طارق صاحب محسن؟ دیکھیں، اب عام طور پہ جو اوپینین ہوتا ہے یہ ایک سارٹ آف اسکروٹنی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. وہ جتنے بھی شکایات یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اس کو ایگزامن کر کے چیئرمین، یعنی چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو اپنا اوپینین دے دیتے ہیں، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کارروائی کرنی ہے. اگر لیٹ سے کارروائی ہوتی بھی ہے تو پھر 14 ڈیز کا ایک وقت دیا جاتا ہے جس کے رسپونڈنٹ جو بھی ہوتا ہے اس کو. لیکن یہاں پہ اب سچویشن بڑی عجیب سی بن چکی ہے. اوور آل اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات کو دیکھا جائے، بینچز بنتے ہیں، بینچز ٹوٹ جاتے ہیں. وہ کل بھی جب استدعا کی گئی ایک کیس کے دوران کہ جی فل کورٹ بنائی جائے، تو ملٹری کورٹس کی ہیئرنگ کے حوالے سے چیف صاحب نے بڑا اس میں جو انہوں نے یہ ریجیکٹ کیا، یہ جو درخواست تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں بڑے بینچز بنائے ہیں جس میں 7 ممبر بینچ بھی تھا، 9 ممبر بینچ بھی تھا، اور مختلف وجوہات کی بنا پر لیکن وہ بینچز کام نہیں کر سکے. ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ بعض اوقات ججز جو ہیں وہ خود بینچ سے اٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات ایک فریق کی طرف سے اعتراض آ جاتا ہے تو پھر جج خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ مسلسل کچھ ججز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طریقے سے عدلیہ کو ایک مخصوص انداز سے گزشتہ کچھ عرصے سے ٹارگٹ کیا گیا. اور یہ ٹارگٹ جس طرح میں پہلے بھی بتا رہا تھا، جب سے یہ الیکشن ریلیٹڈ میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، بلکہ جو وہ نوٹ تھا جو 100 موٹو کے لیے لکھا گیا تھا، اس کے بعد یہ چیزیں چلتی رہیں اور بڑھنا بھی شروع ہو گئیں، اور ابھی تک جو ہے وہ اسی سپیڈ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے جاری ہیں. راجہ صاحب، چیف جسٹس بندیال صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں کورٹ کی عزت کا معاملہ قرار دیا تھا، اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے کیس کے حوالے سے خاموش پیغام بھی دیا تھا. وائی از اٹ دین کہ ایک ڈیوائیڈ اور برقرار رہی ہے ابھی تک، اور ہم وہ یکجہتی نہیں دیکھ سکے، بلکہ جو ریفرنس کواش کرنا تھا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی بنے اور وڈرا کر لیا اس حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اس پہ بھی ٹائم لگا. گروپنگ کا تاثر گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بات تو واضح ہے، یہ تو اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس کی کارروائی ہوئی، انہوں نے بلکہ پٹیشن کی، ریفرنس کی کارروائی سے زیادہ جو سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی، اس دوران 2 رویے سامنے آئے، اور اس کے بعد سے ایک نفاق کی کیفیت تو ہے، یہ بات تو ہے. لیکن یہ ایسا نفاق نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھ کے کام نہ کر سکیں. بینچز میں ساتھ بیٹھتے بھی ہیں تمام جج صاحبان، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ نقطہ نظر میں ایک واضح فرق ہے. یہ ہو جاتا ہے اداروں میں. دیکھیے سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہاں بات شاید اس سے آگے بڑھ گئی ہے، کچھ ذاتی نوعیت کی بات بھی یہاں ہے ہمارے سامنے. تو ٹھیک ہے جو ہے بات اس نہیں، مگر سر یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ تو بڑی بدقسمتی ہے جب ملک کے اندر آئینی معاملات کے اوپر روز عدالت کا رخ کیا جا رہا ہے. ہمیں لیڈرشپ چاہیے، ہمیں راستہ دکھانا ہے، سپریم کورٹ کی طرف دیکھا جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو یکجو ہو کے فیصلے ہمیں کرنے ہیں. سول لبرٹیز آر ایٹ اسٹیک، ہماری الیکشنز آر ایٹ اسٹیک، دی انٹائر سسٹم از ایٹ اسٹیک. سر یہ دیکھیں کچھ تو معاملات ہو سکتا ہے ذاتی نوعیت کی ہوں، لیکن اس میں کچھ اصولی معاملات بھی ہیں. جیسے کہ ججوں کی تقرری کے حوالے سے ایک رائے ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے اس کو بہت فوقیت ہونی چاہیے، اور جب تک اس کے خلاف کوئی واضح مواد نہ ہو تو اس کو سپریم کورٹ میں آ جانا چاہیے. اسی طرح جو دوسرا معاملہ ہے بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، وہ بھی کوئی ذاتی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے. وہاں بھی ایک اصولی اتفاق ہے کہ کیا چیف جسٹس کے اختیارات ہونے چاہیے، کیا نہیں ہونے چاہیے. جو قانون سازی ہوئی جس کے حوالے سے پھر ایک پٹیشن آئی، اس میں اسٹے آرڈر آ گیا، تو اس میں کچھ اصولی نوعیت کے بھی اختلافات ہیں، اور کسی بھی ادارے میں، کسی بھی عدالت میں اصولی اختلافات کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ اصولی اختلافات ذاتیات میں ڈھل جائیں اور اس کی وجہ سے ادارہ کام کرنے سے قاصر ہو جائے یا کام میں
ایک طرح کی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہ پھر ایک افسوسناک بات ہے، لیکن افسوس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن جو اصولی سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بہت شکریہ. محسن، یہ کیس ہے کیا؟ دیکھیں مختصر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر یہ جو شکایات جب سپریم کورٹ بھیجی گئی تو اس میں یہ کہا گیا ایک تو ان کو بیٹی کو جو فیس انہوں نے بھجوائی اس کے حوالے سے الزام عائد کیا گیا، پھر انہوں نے گھر خریدا اس کے حوالے سے الزامات عائد کیے گئے، لیکن اس حوالے سے ایک جواب بھی آیا تھا ان کے بیٹوں کی طرف سے بھی. اور جو ہماری سر مگر فیس تو ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی انسٹالمنٹس میں یونیورسٹی جی بالکل بالکل یہ اسی طرف میں آ رہا تھا. یہ وہ بینک اکاؤنٹ بھی یہ بھی بڑا واضح ہے کہ جو جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے اور وہاں جو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو ایک بینک کی برانچ ہے جو بطور جج ان کا اکاؤنٹ کھلا تھا، اسی اکاؤنٹ سے ان کی بیٹی کی فیس ان کی یونیورسٹی میں ٹرانسفر کی گئی. وہ بڑا واضح ہے. انیشیلی جو دو پلاٹس بیچ کے ایک پلاٹ خریدا، ایک پلاٹ بیچا گجرانوالا کینٹ میں ایک پلاٹ بیچا انہوں نے، وہ نیئرلی 2 کنال کا تھا. اسی طرح ایک انہوں نے گلبرگ 3 میں گھر بیچا، وہ بھی کوئی 2 کنال 10 مرلے کے قریب تھا. 2 پراپرٹیز بیچ کر انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی اور ساتھ بیٹی کی فیس والا ایشو ہے. اس کے علاوہ یہ اس ریفرنس میں مطلب یہ جو ریفرنس دائر کیے گئے ہیں یہ سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے. رجسٹرڈ سیل ڈیڈز FBR میں ڈکلیئرڈ ہے. پھر جو سیل پرچیز پہ ٹیکسز ہیں وہ ادا کیے گئے ہیں. کس بات کا ہے؟ دیکھیں اب انہوں نے اپنے لیٹر میں یہ بھی لکھ دیا کہ شور کس بات کے جو عدلیہ کے خلاف ایک جاری منظم مہم ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے. اور یہ الیکشنز کیس کے دوران شعیب شاہین جو ایک فریق کی وکالت کر رہے تھے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں یہ بات کی کہ جس دن یہ 2 ججز نے آپ کو الیکشنز کے معاملے پہ نوٹ لکھا تھا اس کے بعد سے عدلیہ کے خلاف یہ مہم شروع ہو گئی. اور سب سے پہلا ٹارگٹ جو تھے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے، کیونکہ نوٹ جن 2 ججز نے لکھا تھا کہ اس میں یہ بھی شامل تھے. تو آپ دیکھیں اگر ریفرنس میں کوئی اتنا اسٹرانگ، میرا اپنا خیال ہے کوئی مواد ہوتا تو اوپینین میں لکھ کے دے دیتے. اور جسٹس اعجاز الحسن کے نام تو مسلم لیگ نون جلسوں میں مریم صاحبہ ان کے نام لے کر للکارتی رہی ہیں. دیکھیں عام طور پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کنٹیمپٹ کیوں نہیں دیا بیٹھ کے. دیکھیں چیف جسٹس موجودہ جو ہیں عمرتا بندیال صاحب، ان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے، انہوں نے کبھی کسی کے اوپر توہین عدالت نہیں لگائی. اور عام طور کے اوپر لوگ الیکشنز کیس میں یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. بڑی واضح وائلیشن ہوئی ہمارے ملک میں، دیکھیں آئین کی بھی ہوئی اور عدالتی فیصلے کی بھی ہوئی، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہیں مانا گیا. انہوں نے پھر بھی شکریہ محسن آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا.